اب ہم اس مجلس کے صدر محترم اور مدرسہ حاضہ کے ناظم حضرت مولانا محمد ہارون صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ حضرت کی زندگی پر روشنی ڈالیں اور دعا پر اس مجلس کا اختتام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو آج کی ایک ایسی مجلس میں بٹھایا، جمایا اور کچھ سننے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اس پر ہم اللہ کی شکر گزاری کریں، کیونکہ جس شخصیت کے نام سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، اور حضرت مولانا غلام محمد صاحب نور اللہ مرقدہ کہنے پر آج ہم مجبور ہے کہ جن کی زندگی کے شب و روز ہم نے بہت زمانے تک یہ سپنے دیکھا ہے، جن کی راتیں، جن کا دل کا بچوں کی فکروں کا کرنا، مدارس، مکاتب، دعوت و تبلیغ، خانقاہ، مشائخ، حضرت کے دل میں، دماغ میں صرف یہی چیزیں چلا کرتی ہیں۔ اور یہ جتنے مجلسیں منعقد ہو رہی ہے بلا مبالغہ، اس میں کوئی غلو نہیں ہے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں تعزیت کی مجلسوں کا انعقاد ہو رہا ہے، یہ ایک حضرت کا قلبی تعلق کا کہ ہر انسان یہ سوچ میں ہے کہ کہیں مجھ کو حضرت کے بارے میں کچھ بولنے کا موقع ملے، کیونکہ حضرت کی زندگی اور حضرت کے اخلاق، حضرت کا چھوٹوں سے بڑوں سے ملنا جلنا ایسا تھا کہ ہر ایک اپنی جگہ پر یہ سوچتا تھا کہ حضرت میرے، حضرت میرے، ہر ایک یہ سوچتا تھا، ہر ایک یہ تصور کرتا تھا کہ حضرت میرے۔ یعنی حضرت نے کبھی بھی کسی کو ایسا پرایا پن محسوس ہونے نہیں دیا۔ جو جا کر حضرت سے ملتا تھا تو حضرت اس کو بیٹا بول کر بلاتے تھے۔ کام لینے کا اللہ نے کو ہنر دیا تھا حضرت کے پاس، اور اللہ نے اسے کام دیا ہے۔ اس لیے حضرت بعض مرتبہ اپنے طلبہ میں، اساتذہ میں، سفر حضرت میں ساتھ میں رہنے والوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ دور کوئی بھی ہو، سیاسی اعتبار سے، کانگریس کا ہو، بی جے پی کا ہو، راشٹروادی کا ہو، اللہ کے حضرت کہتے تھے میں کسی کا نہیں ہوں، میں ایک ہندوستانی ہوں، لیکن اللہ نے میرے اندر ایک ملکہ اور طاقت رکھا ہے کہ جس زمانے میں جو سرکار ہوتی ہے اس سے کیا کام لینا، کیسے کام لینا، میں کام لے کر نکل جاتا ہوں۔ یہی کمالات تھے حضرت کے کہ اللہ نے پوری دنیا بھر کے اندر 7,000 سے زائد مسجدوں کا انعقاد کیا، مسجدوں کو بنایا، ہزاروں مکاتب جو ہے تو چالو کروائے، اور کئی سو مدارس آج دنیا بھر کے اندر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ لیکن حضرت کا توکل اللہ کی ذات پر۔ ایک موقع پر ہم بھوکردن کے مدرسے کی سنگ بنیاد کے معاملے کو لے کر حضرت کے پاس میں جامعہ کی چاردیواری میں پہنچے، حضرت مہمان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے جا کر حضرت سے ملاقات کی، بہت ساری باتیں حضرت کے سامنے رکھی، حضرت نے ساری باتوں کو دھیان سے توجہ سے سنا، اور آخر میں ہماری کمزوری تھی کہ ہم نے حضرت کے سامنے یہ بھی بیان کیا کہ حضرت مدرسہ تو بنے گا، مدرسے کو چلانے کے لیے ہمارے پاس میں پراپرٹی ہے کمپلیکس کے نام سے، اس کی ایک اچھی آمدنی ہے، اس سے ادارہ ہمارا چل جائے گا۔ بس اتنا ہمارا بولنا تھا کہ برجستہ حضرت نے
ایک درد بھرے انداز کے جملے ارشاد فرمائے، کیا تم لوگوں نے دارالعلوم دیوبند کا اشتہار نہیں پڑھا کہ مدارس کی کوئی پراپرٹی نہیں ہوا کرتی؟ مدارس تو توکل پہ چلا کرتے ہیں اور مدارس تو اللہ چلاتے ہیں، یعنی توکل کا حضرت کا اعتماد، بھروسہ، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین، اہل اللہ سے تعلق ہے حضرت، اپنے مشائخ کی جوتیوں کا اٹھانا، مشائخ کی خدمت کا کرنا۔ جامعہ میں ختم بخاری کی مجلس سجی ہے، شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ ختم بخاری کی مجلس کے اندر تشریف لائے اور ہزاروں کی بھیڑ جو ہے تو مجلس کے اندر لگی ہوئی تھی، اور چونکہ شیخ بھی تھے، استاد بھی تھے، اور ویسے بھی ہمارے حضرت کی زندگی بڑی سیدھی سادی ہوا کرتی تھی۔ جیسے بھی حافظ عبدالستار صاحب نے سنا ہے کہ اس مدرسے کی سنگ بنیاد سے پہلے اس کی فکروں کو لے کر ایک جھاڑ کے نیچے آ کر حضرت بیٹھے، یہ سادگی تھی حضرت۔ چاہتے تو ہزاروں گاڑیاں علاقے کی حضرت کو لینے کے لیے کھڑے ہو جاتی تھی اگر وہ چرچا کرتے تھے، لیکن مزاج سادہ تھا، زندگی سادی تھی۔ دنیا کے بارے میں ہمیشہ حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے، اللہ کی ذات باقی ہے۔ ایک موقع پر میں نے حضرت سے سفر میں سنا، حضرت خود کہنے لگے، ایک پروگرام کے بعد میں نکلے ہم اور بہت ساری تاریخوں کے پھولوں پر حضرت کی باتیں جا رہے تھے، خادم القرآن، المساجد، عامل المساجد، بہت سارے القاب سے حضرت کو نوازا جا رہا تھا۔ میں حضرت کے بازو میں بیٹھا تھا تو حضرت کہنے لگے، کسی نے اگر میری کتنی بھی تعریف کیا تو میرے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، اور کسی نے بدنامی بھی کیا تو میرے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اتنا اخلاص تھا حضرت کی زندگی، تعلق تھا اللہ کی ذات سے، تو سیدھی سادی زندگی حضرت کی تھی۔ حضرت کے ساتھ ہم سفر میں بیٹھ جاؤ کوئی بھی، اب ہم تو یہ سمجھ کر بیٹھتے تھے بڑے حضرت تھے، بڑے حضرت تھے، آدمی ڈرتا تھا، تکلف کرتا تھا، لیکن جیسی حضرت کی گاڑی میں بیٹھتا تھا تو حضرت بچوں کے ساتھ میں بچوں جیسے بن جاتے تھے، ایسا اور تمہیں اپنے آپ کو جنت تھکایا ہے دنیا کے مسافر، میری کتاب کی محنت میں جب تو آگر آرام سے میرے پاس میں آرام اللہ نے بلا لیا، اگر یہ کہنے پر مجبور ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہی کہہ کر ہمارا کو کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ لیکن ہمارا ہر ایک استاد، ہمارا ہر ایک بچہ غلام مقامی بن سکتا ہے اگر وہ اپنی نیت، اپنے ارادے بلند کر لے کہ نہیں مجھ کو دنیا میں کچھ کرنا ہے۔ جیسے ہمارے حضرت نے خدمت کی ہے، وہ بھی اللہ کے ایک بندے تھے، لیکن ایک دیوان نہیں تھی کہ مدارس کا قیام لانا ہے، مکاتب کا آداب بچانا ہے، علماء کی طلباء کی خدمت کرنا ہے۔ حضرت نے کبھی چھوٹے مدرسوں کو حقیر نہیں جانے دیا، اور حضرت ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کو کبھی حقیر مت جانا چاہیے، ان کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ یہ طلباء اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم بھی اس بات کی فکر کریں، کوشش کریں۔ حضرت تو دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے کہ حضرت کے مشن کو پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ میں پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ لے کر چلیں گے اور حضرت کے درجات کا ذریعہ ہم بنے انشاءاللہ۔ اور اللہ نے بعد میں جو ہے چھوڑنے جانے کی باتیں تھے، کورونا والوں کی باتیں ہوا کرتی ہے، اللہ نے اپنے حیاتی کے اندر، اپنے زندہ بنے کے اندر جو اخیر ایام تھے حضرت کی زندگی کے، اپنے فضل کو جو ہے تو اس طرح تیار کیا اور دعائیں کیے کہ ان کی حیاتی کے اندر حضرت کے کافی یقین تھا کہ الحمدللہ اس ادارے کو سنبھالنے والا، جامعہ کی قرآن کو سنبھالنے والا اور میرے مشن کو لے کر چلنے والا میرے بھائی بہن تیار ہے۔ اور ان کے علاوہ ہم سب اللہ نے جو ہے ان کو لائی بنایا ہے، بچانا انشاءاللہ جامعہ کے چلتے رہیں گے اور جامعہ کے مشن کو چلاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، اور حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب کو جو ہے رحمت قوت عطا فرمائے، اور ان سے بھی وہی کام لے ہوئے جن کے والد مولانا سے دنیا بھر کے اللہ نے دیا ہے، اور وہ ایک مثبت ہے، اللہ کام انشاءاللہ لیں گے اور اس سے زیادہ لیں گے۔ لیکن ہمارا کام ہے فکرے کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، قرآن پاک کی تلاوت جو ہے تو اس کا اہتمام کرتے
اللہ ہم سب کو کہنے سننے والوں کی توفیق عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے.